شام جمیل اکانومی والا، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ڈیلی بیسس پہ ایک نیو اسپیشل گیسٹ کے ساتھ انٹرویو کرتے ہیں جن کے لائف کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ان کے ایکسپیرینس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اسپیشل پرسنالٹی موجود ہیں جو کہ ایک ایک ٹیچنگ کی فیلڈ میں بھی ہیں، ایک موٹیویشنل ان کو بھی کہہ سکتے ہیں، ہم کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں، اور ان کا نام ہے عبدالمجید بینیا، اور یہ آلموسٹ 50 ایئرس کے ہیں، اور یہ بیسیکلی مظفر آباد آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے، اور یہ ان کا جو پروفیشن ہے وہ ہے پبلک سروینٹ، اور ان کی جو کوالیفیکیشن ہے ایجوکیشن کوالیفیکیشن وہ 2 ماسٹرس کی ہیں انہوں نے۔ فرسٹ جو ہے ماسٹر ان اسلامک اسٹڈیز، اور سیکنڈ جو ہے ماسٹر ان انگلش، اور یہ انگلش کے مطلب لوگوں کو انگلش بھی سکھاتے ہیں یا پھر لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ انگلش اپنی امپروو کر سکیں۔ آج میرے ساتھ یہ موجود ہیں اور آج میں ان کے ساتھ انٹرویو کرنے جا رہا ہوں، اور آج جو ہے ان سے میں ان کی لائف جرنی کے بارے میں پوچھوں گا کہ ان سے پہلے ان کی لائف میں کیا کیا گزرا، کیسے انہوں نے ماسٹرس کیے، ابھی یہ کیا کر رہے ہیں اپنی لائف میں، اور بہت سے زبردست کوشچنس کروں گا۔ چلیے آج کا انٹرسٹنگ پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل السلام علیکم عبد المجید سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی نوازش مہربانی ہے، میں بالکل آپ کے لیے موٹیویٹڈ ہوں، ایکسائٹیڈ ہوں۔ اور آپ کیسے؟ الحمد للہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ فرسٹ آف آل تو بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے اپنا پریشیس ٹائم دیا، آپ نے قیمتی ٹائم سے میرے لیے ٹائم نکالا اور میرے پوڈ کاسٹ میں، بہت بہت شکریہ اس کے لیے۔ فرسٹ آف آل سر آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ایک شارٹ سا انٹروڈکشن پھر بھی کرا دیں، شاید میرے سے کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ پھر بھی اپنا ایک انٹروڈکشن تعارف کرا دیں، جس سے ہماری جو آڈینس آپ کے بارے میں جو کچھ نہیں جانتی، اور ہم بھی جو کچھ آپ کے بارے میں نہیں جانتے وہ جان سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ میرا نام عبد المجید بانیہ ہے اور میری ایج اس وقت 50 ایئرس ہے۔ میں مظفر آباد آزاد کشمیر میں رہ رہا ہوں۔ یہاں محکمہ ہے ہمارا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، اس میں سرو کر رہا ہوں، اور ایز یو کین سے دیٹ کمیونٹی ڈیولپر میں پبلک سرونٹ ہوں۔ اس سروس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ میرا جو پیشن ہے وہ ایجوکیشن ہے، لرننگ ہے، پیشن ہے، اور یہ میرا اور ٹیچنگ۔ تو میں نے 2 ماسٹرز کیے ہیں، انگلش میں بھی اور اسلامک اسٹڈیز میں بھی، اور اس کے بعد پھر اسپیشلی قرآن میں نے آپ کہہ لیں ڈپلومہ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر میں بی ایڈ ایجوکیشن کی طرف گیا ہوں، ایجوکیشن میں بھی ماسٹر میں نے کیا۔ ابھی اس وقت میں ییل یونیورسٹی امریکہ کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ سائنس آف ویل بینگ کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں اس ایج میں بھی۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایجوکیشن از مائی پیشن، learning and teaching, that is my passion, and that is, you can say, that my aim and objective of life. میں بہت اچھی بات ہے سر کہ آپ ابھی تک جو ہے سیکھ رہے ہیں اور آپ کو لوگوں کو بھی سکھا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ پبلک سرونٹ ہیں، لیکن میں لائک پبلک سرونٹ سے مجھے اتنا کوئی خاص سمجھ نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ ہمیں ایکسپلین کریں کہ پبلک سرونٹ میں آپ کیا کرتے ہیں اور اس میں کیا کیا کام ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بھی تاکہ ہم جان سکیں۔ تھینک یو۔ جیسے میں نے بتایا کہ محکمہ ہے ہمارا گورنمنٹ ایجے کے کا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، تو اس ڈپارٹمنٹ میں سرو کرتا ہوں، اور ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا جو سب سے پرائم ڈیوٹی ہے وہ ہے این جی اوز سیکٹر کو آپ کہہ لیں اسٹرینتھن کرنا، این جی او سیکٹر کو مانیٹر کرنا، این جی او سیکٹر کو ریگولیٹ کرنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم آپ کہہ لیں کہ اسپیشل ایجوکیشن پر کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم یہ آرفن ایج انسٹیٹیوشن چلا رہے ہیں، اور چائلڈ پروٹیکشن یونٹ بچوں کے لیے یونیسیف کے تعاون سے ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ تو ولنر جو ہیں ان کی ویل بینگ کے لیے ہم ملٹیپل ایفرٹس کر رہے ہیں۔ اوکے زبردست۔ اچھا لائک مختلف چیزوں کو ان کو امپروو کرنے کے لیے یا پھر جو چیزیں صحیح نہیں ہیں ان کو امپروو کرنے کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، جی جی زبردست۔ اچھا سر آپ ہمیں مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے ماسٹر اسلامک اسٹڈیز بھی کیا ہے اور انگلش میں بھی کیا، آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ نے کون سے یونیورسٹی سے کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے جب آپ نے یونیورسٹی سے آپ فارغ ہو چکے تھے، آپ کو ڈگری مل چکی تھی، تو ڈائریکٹ آپ نے اس سے مطلب اسی چیز میں آئے تھے، آپ کسی این جی اوز کے ساتھ کام کر رہے تھے، یا پھر اس سے پہلے آپ نے کوئی اور بھی کام کیا ہے، کسی اور فیلڈ میں بھی تھے آپ؟
میری لائف بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کہ میرے والد صاحب جب وفات پا گئے تو میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، اور اس کے بعد میرے پاس چونکہ میں ایک آپ کہہ لیں کہ لوئر مڈل کلاس سے تعلق رکھتا تھا، تو میرے پاس سروائیول کی کرائسس مجھے درپیش ہو گئے۔ تو پھر میں یہ کرتا تھا کہ لاہور میں میری اس کے بعد کی اسکولنگ ہوئی، وہاں میں پارٹ ٹائم جابز بھی کر رہا تھا اور ساتھ میں اسٹڈیز بھی کر رہا تھا۔ تو وہاں سے پھر میں بعد ماسٹرز میں نے ایک اے جے کی یونیورسٹی ظفر آباد سے دونوں ماسٹرز اس میں بھی اسلامک اسٹڈیز میں بھی اور انگلش میں بھی یہیں سے کیے، اور اس کے بعد بی ایڈ جو ہے وہ اوپن یونیورسٹی سے کیا۔ تو قرآن میں جو میں نے ڈپلومہ لیا وہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے لی۔ اوکے سر، دیٹس نائس۔ اچھا سر، ہمیں یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ لائک آپ کو پڑھنے کا بہت شوق ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے بتایا ابھی بھی آپ کچھ بتا رہے تھے کہ آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، ابھی بھی آپ کسی یونیورسٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں کہ آپ ابھی کیا کر رہے ہیں۔ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ یونیورسٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا پھر کوئی بھی پڑھ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ ابھی آپ کیا چیز کر رہے ہیں، لرننگ کی طرف کیا کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔ انفیکٹ کیا ہے کہ میرے احباب میں، میرے حلقۂ احباب میں آپ کہہ لیں یا حلقۂ شناسائی میں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت اچھا ان کو کنونس کر سکتا ہوں، میں بہت اچھا ان کو موٹیویٹ کر سکتا ہوں، میں بہت اچھا ان کی کونسلنگ کر سکتا ہوں۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے ان کی ان ایکسپیکٹیشنز کو لے کر کے میں اس حوالے سے موٹیویشنل فیلڈ میں، سیلف ہیلپ میں اپنی اسٹڈیز جاری رکھی ہوں، اور اسی کو کنٹینیوٹی کے لیے میں یل یونیورسٹی ہے امریکہ کی تیسری آپ کہہ لیں بڑی یونیورسٹی، ان کے ساتھ سائنس آف ویل بینگ ایک بہت ہی آپ کہہ لیں کہ ماڈرن کورس ہے، سائیکالوجی ریلیٹڈ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس میں انرولڈ ہوں، اور اس میں میری اسٹڈیز کنٹینیو ہیں اور بہت اچھی کنٹینیو۔ اچھا سر، اس کے بارے میں اسٹڈیز کے بارے میں تو کافی جان لیا، تو آپ ہی بتائیں کہ آپ کی جو لائف کا ایم کیا ہے، آپ اپنی لائف میں کیا سب سے بڑا کام کرنا چاہتے ہیں۔ گریٹ۔ میری لائف میں سب سے بڑا جس چیز کی طرف میں اس آپ کہہ لیں عمر کے اس سٹیج پر آ کے بھی میں تشنگی محسوس کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی یوتھ کو ہوپ دینی ہے، ان کو امید دینی ہے، ان کو ایک طرح سے ان کے اندر سے مایوسی کو ختم کرنا ہے، ان کے اندر ہمیں یہ ایک احساس لے کے آنا ہے کہ یہ آپ کی جو لائف ہے، آپ کا معاشرہ ہے، آپ کا ملک ہے، آپ کا ریجن ہے، آپ کا مذہب ہے، آپ کی ملت ہے، آپ کہہ لیں کہ بینگ اے مسلم ایک پوری ورلڈ کمیونٹی ہے، اس کے اندر دی موسٹ امپورٹنٹ رول جو ہے وہ ہمارا ہے، ہر انڈیویجول کا، جیسے وہ علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہر فرد کو یہ احساس دینا کہ یو آر ویری امپورٹنٹ اینڈ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار دس سوسائٹی، فار دس ورلڈ، فار یور کمیونٹی، فار یور کنٹری، فار یور پیپل۔ تو یہ موٹیویشن دینا لوگوں کو کنونس کرنا کہ یو کین ڈو، وی کین ڈو، وی ہیو پاور، وی ہیو نالج، وی ہیو ٹو ہیو اسکلس۔ ہمیں خود کو اسکل اپ کرنا ہے، ہمیں ماڈرن ایجوکیشن کی طرف جانا ہے، ہمیں آپ کہہ لیں کہ لوگوں کو نا ایک احساس دینا ہے پازیٹیوٹی کا، اور اگر ہم یہ دے پاتے ہیں تو آئی ہوپ کہ ہمارے پاس کچھ کمی نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے سر، جیسے آپ نے بتایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ماڈرن ایجوکیشن سسٹم سے شفٹ ہوں، بجائے اس کے کہ ہم کوئی جو پرانا ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے جو کہ آئی تھنک کہ کسی کام کا ہے، ایگزیکٹ۔ بہت سارے لوگ بولتے بھی ہیں، ہم سنا بھی ہے۔ سو آپ یہ بتائیں کہ اب اس کو تھوڑا ایکسپلین بھی کر دیں کہ ماڈرن ایجوکیشن سے متعلق کیا مطلب، کہ اگر ہم اس ایجوکیشن کا چھوڑ کے اگر ہم ماڈرن ایجوکیشن میں آتے ہیں، تو ماڈرن ایجوکیشن میں ایسی کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے جو کہ ہماری فیوچر کے لیے اچھی ہو سکتی ہیں، جو کہ ہمارے فیوچر کو برائٹ کر سکتی ہیں۔ فرسٹ آف آل یہ دیکھیں کہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ یونیورسٹی سے آپ کہہ لیں پی ایچ ڈی بھی ہو کے آ جاتا ہے، ایم فل بھی ہو کے آ جاتا ہے، وہ ماسٹر ڈگری بھی لے کے آ جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو کہیں کہ آپ کی سبجیکٹ کی امپلیکیشن کیا ہے آپ کی سوسائٹی میں، آپ کی لائف میں، آپ کی پرسنالٹی میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے ہوم میں،
وہ اس کی امپلیکیشن سے واقف نہیں ہے. ہماری ایجوکیشن کوالٹی بیسڈ ایجوکیشن نہیں ہے، لرننگ بیسڈ ایجوکیشن نہیں ہے. وہاں کریٹیکل تھنکنگ کو آپ کہہ لیں فروغ نہیں دیا جا رہا. ہماری رٹا ہے، ہم رٹا لگاتے ہیں اور وہ چیزیں یاد کرتے ہیں اور ان کو آپ کہہ لیں کہ پاس کر کے آ جاتے ہیں. جب تک ہم ایجوکیشن کو فار دا سیک آف ایجوکیٹنگ اور سیلف، سیک آف چینج آف مینٹلٹی، چینج آف اور اپروچ نہیں لے کے آتے ہیں، تو تب تک ہم ایک یوز لیس ایجوکیشن کو لے کر کے چل رہے ہیں. ایجوکیشن میں ہمیں فرسٹ آف آل یہ ریفارم یہ کرنا ہے کہ ایجوکیشن کو ہم کریٹیکل بنائیں، اس کو ہم آپ کہہ لیں کہ پریکٹیکل بنائیں، اور وہ ایجوکیشن لیں کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ لائف از ناٹ فار لرننگ، لرننگ مسٹ بی فار لائف. تو جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس سے ہماری لائف میں رول پلے کرنا چاہیے، جو کہ ہمارے یہاں نہیں ہو رہا. نمبر ون. اور نمبر ٹو یہ ہے کہ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک زمانہ آ گیا ہے، ایج آ گئی ہے، ہمیں ہر صورت میں اپنے آپ کو اس طرف لے کے آنا ہے، ویل اکوپڈ کرنا ہے، ویل اسکلڈ ہمیں اپنے یوتھ کو کرنا ہے کہ ہم اس وقت یہ جو ٹریڈیشنل ہماری ایجوکیشن چل رہی ہے اس کو چھوڑ کے اس ایجوکیشن کو پریکٹیکلٹی کی طرف لے کے آئیں. بالکل. اچھا سر، پریکٹیکل جیسے میں نے جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ماڈرن ایجوکیشن میں شفٹ ہو رہے ہیں، اور ابھی آپ نے بتایا کہ ہمارا رٹا سسٹم ہے جو کہ بہت ہی غلط ہے. بالکل ہم سب ایگری کرتے ہیں کہ رٹا سسٹم نہیں ہونا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم پریکٹیکل طرف ہیں. بٹ ہم جو پریکٹیکل میں جو آپ کام کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کرنا چاہیے، وہ کون سا کام ہے کہ کیا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں پریکٹیکل کرنی چاہیے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے؟ کون سے لائک فیوچر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آگے دور کس چیز کا ہے، فیوچر میں کیا چیز ڈیمانڈنگ ہے، کس چیز سے جو ہے ہمارا فیوچر جو اچھا ہو سکتا ہے. تو وہ کون سی چیزیں ہیں، ہم اس کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا. یس. تو اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم سیکھنا، تو ہمیں سب سے پہلے ہمیں قرآن کو سیکھنا ہے. اور قرآن کو بالکل صحیح. ہمیں ایسے سیکھنا ہے کہ قرآن ہمارے لیے آپ کہہ لیں کہ ایک نا سلوشنز کی بک بن جائے، جو ہماری لائف میں ہمیں ہر ہماری پیش آنے والی پرابلمز میں رہنمائی دے رہی ہو، اور ہمارا نوجوان وہ رہنمائی اس سے لے سکتا ہو اور لے رہا ہو. فرسٹ آف آل ہمیں قرآن کو ایسے سیکھنا ہے. قرآن کو ہمیں اپنے آپ کہہ لیں جیسے ایک مشین ہوتی ہے نا، اس کی آپریٹنگ بک ہوتی ہے، تو قرآن انفیکٹ ہمارے لیے اللہ نے آپریٹنگ بک بنا کے بھیجا ہوا ہے. فرسٹ آف آل ہمیں اس اسپرٹ کے ساتھ سیکھنا ہے، اس کی روح کو سیکھنا ہے. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو اس طرح سے سیکھنا ہے کہ وہ ہماری لائف کو، ہمارے لائف سٹائل کو، ہماری مینٹلٹی کو، ہماری اپروچ کو چینج کر دے اس رائٹ وے سے، رائٹ ڈائریکشن میں. نمبر ون. نمبر ٹو، جب ہم آتے ہیں تو ہمارے پاس اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف آ رہے ہیں. ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ابھی آپ کو سارے نالج ایک پرومپٹ کے اوپر ون کلک پر مل جائیں گے. ہمیں اے آئی کا استعمال اس حد تک سیکھنا ہے کہ ہم تمام سلوشنز اس سے لے سکیں، ہم اس کو اپنا آپ کہہ لیں غلام بنا سکیں، اس کو ہم اپنا ایک سرونٹ بنا سکیں. ہمیں اس کو سیکھنا ہے، اس پر ہمیں توجہ فوکس کرنی. اس کے بعد یہ ایک ٹریڈیشنل جو ہمارے سکلز ہیں، جیسے آپ سائیکالوجی کی بات کریں، وہ ہمیں لازماً سیکھنی ہے کہ ہمارے بیہیویئرز مینجمنٹ، سوشل سائنسز ہمیں سیکھنی ہے. پھر جو ہمارے جو آپ کہہ لیں کہ سوسائٹی کو بلڈ کرنے والی ایجوکیشن ہے، جیسے آپ ڈاکٹرنگ کی کہہ رہے ہیں یا انجینئرنگ کہہ رہے ہیں، وہ چیزیں اپنی جگہ قائم ہیں، لیکن ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ایجوکیشن کو ملٹی ڈائمینشنل کرنا ہے. ایجوکیشن میں شفٹ یوں لے کے آنا ہے کہ وہ ملٹی ڈائمینشنل ہو سکے، اور وہ ایجوکیشن ایسی ہونی چاہیے کہ دیٹ مسٹ پلے رول ان آور لائف. بالکل ایسا ہی ہے، زبردست ہے. بالکل ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ. اور سر جیسے آپ نے بتایا کہ اے آئی جو ہے کافی جو ہے ضرورت ہے اے آئی سیکھنا، جیسے ساری جو ہے اے آئی جو ہے پوری دنیا کو ٹرانسفارم کر رہی ہے. ہر چیز، کتنی لوگوں کی اے آئی جو ہے جاب کھا گئی ہے، جو چیز بالکل ممکن نہیں تھی وہ اے آئی نے ممکن کر دی ہے. سو آپ یہ بتائیں ہیں کہ ہمیں نہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اے آئی بچوں کو سکھانی چاہیے، یا پھر ہمیں ایسے اسکولس بنانے چاہیے جہاں پہ ہمیں بچوں کو اے آئی کے بارے میں سکھایا جائے؟ کیونکہ
فیوچر میں ان لوگ مطلب وہ لوگ سکسیزفل ہیں جو اے آئی کو چلانا جانتے ہیں، جو اے آئی کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے اسکولز ہونے چاہیے جہاں پہ اے آئی کو کنٹرول کرنا سکھایا جاتا ہو، اے آئی کو چلانا سکھایا جاتا ہو کہ کس طرح سے ہم نے اے آئی کو یوز کرتے ہوئے اپنا جو ہے اپنا کام اچھے سے کرنا ہے، اپنی جو بھی ہمارے جتنے بھی ہمارے کام کرنے ہوتے ہیں، جتنی بھی جو بھی ہماری جاب ہے اس کو سیو کرنا ہے. ایگزیکٹلی دیٹ کہ ہمیں اے آئی کو اس وقت اپنی ٹاپ پریورٹی بنا لینا چاہیے. ہمیں یہ مان لینا چاہیے، جیسے میں نے کہا نا، کہ ہم اے آئی کو اپنا سرونٹ بنا سکیں. اے آئی از دیر ٹو سرو اس. وہ ہماری خدمت ہر طرح سے کرنے کو تیار ہے. ہم اپنے بچوں کو، اپنے یوتھ کو اور خود کو ایون اس قابل بنا سکیں کہ ہم اے آئی سے اس کو استعمال کر کے وہ خدمات حاصل کر سکیں. اور ہمارے بچے، ہمارے بڑے، سبھی لوگ آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے استعمال سے دنیا کے اندر ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں رول پلے کر سکتے ہیں. اور ہماری سکولنگ جو ہے، وہ سکولنگ کا ٹوٹل شفٹ ہی اس طرف ہو جانا چاہیے کہ ہم اس کو ایک ہی وقت میں ایجوکیشن میں بھی مانے اور سکل میں بھی مانے. تو اے آئی اس وقت دونوں چیزیں ہیں. اور اس لیے دونوں چیزیں ہیں کہ آپ کے ایک کلک پر آپ کو دنیا کا نالج جس لینگویج میں آپ چاہ رہے ہیں ٹرانسلیٹ ہو کے مل جاتا ہے. اس کو ایکسپلین کر کے آپ کو دے دیا جاتا ہے. اس کو آپ کے لیے آپ کی مرضی کی ٹون میں تبدیل کر کے دیا جاتا ہے. تو اگر ہم اپنے بچوں کو ایسے سکولنگ کی طرف لا سکیں، اور اس کی طرف یقیناً ہماری یہ جو فاؤنڈیشن ہے ریحان اللہ والا، یہ اس طرف موو کر رہے ہیں اور انہوں نے اس کا انیشیٹو لے لیا ہوا ہے کہ ایسی سکولنگ کی جائے کہ جہاں یہ بچے ہمارے اس سمت میں آگے بڑھ سکیں. تو ہمارا فیوچر یہی ہے، اس میں اس کے سوا ہمارے پاس کوئی سروائیول نہیں. بالکل ایسے ہی. جی سر، ریحان اسکول کے بارے میں آپ کیا کیا جانتے ہیں، ہم اس کے بارے میں بتائیں تاکہ پھر میں آپ کو اس چیز کے بارے میں ایکسپلین کر دوں. ریحان اسکول کے بارے میں تو یہ اتنا ہی جانتا ہوں کہ یہ ایک چینج ایجنٹ بننے جا رہا ہے. یہ ایک ایسی سکولنگ ہونے جا رہی ہے کہ جو ہماری اس وقت جو سکولنگ کی ڈیمانڈ ہے، جو سکولنگ ہونی چاہیے، وہ سکولنگ، اس سکولنگ کا نام آئی ہوپ کہ ریحان سکولنگ ہوگا فیوچر میں. انشاءاللہ. سر، آپ کے بچے ہیں مطلب وہ ریحان اسکول میں اسٹڈی کر رہے ہیں یا پھر وہ ٹریڈیشنل اسکول میں؟ میرے بچے جو ہیں تو وہ ابھی جو فی الحال اسٹڈیز کر رہے ہیں ریحان سکول ہمارے یہاں پر مظفر آباد آزاد کشمیر میں تو ابھی اسٹیبلش نہیں ہو سکا. بٹ یہ ہے کہ ان کی مینٹلٹی یوں ہی سیٹ کی جا رہی ہے. اور میری جو بچیاں ہیں تو ان کو میں نے اے آئی کی، آپ کہہ لیں آئی ڈی ایم پاکستان کے ساتھ ان کو ٹریننگ دلوائی ہے. اس کے علاوہ اردو اے آئی سے ان کو ٹرینڈ کروایا جا رہا ہے. اور وہ اے آئی کو استعمال کر رہی ہیں. جیسے میں نے ابھی اپنے پیج کا لنک بھیجا، یہ ہم انگلش کے لیے ورلڈ وائڈ کام کر رہے ہیں. گروپ میں نے بھیجا، ہم ویب سائٹ خود بنا کے کام کر رہے ہیں، یوٹیوب پہ چینل بنا کے کام کر رہے ہیں. آپ کہہ لیں کہ ہم تو اے آئی کے بینیفیشریز ہیں، ہم اے آئی سے بینیفٹس لے رہے ہیں اور بچوں کو بھی اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا. بالکل ایسے. سر، ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی میں بھی جو ہے مطلب بچے اسٹڈی کر رہے ہیں، اور اس میں بھی ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی میں مطلب کافی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کی ہے. جن لوگوں کے علاقوں میں ریحان اسکول نہیں ہے، فزیکل کیمپس نہیں ہے، وہ آن لائن اکیڈمی میں ایوننگ یا پھر مارننگ شفٹ میں، یا پھر اگر بہت سے بچے ایسے بھی ہیں جن نے اپنی ٹریڈیشنل اسٹڈی بھی ساتھ کنٹینیو کی ہوئی ہے اور ساتھ جو ہے ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی بھی ہیں. تو آپ اس طرح سے کیوں نہیں کر رہے؟ لیکن کیونکہ لائک آپ آن لائن اکیڈمی جوائن کروا دیں ایوننگ شفٹ میں، بے شک آپ کے ساتھ ٹریڈیشنل اسٹڈی بھی کنٹینیو ہو اور ساتھ ہی بھی. صحیح، میں بالکل اسی کے لیے سوچ رہا ہوں اور اسی کے لیے پلان کر رہا ہوں. بلکہ آپ کہہ لیں کہ میں اس کے ساتھ رجسٹرڈ ہوں، اور میں ان فیوچر انشاءاللہ ایسا کرنے جا رہا ہوں. اوکے سر، انشاءاللہ. نہیں سر، بیسیکلی ہمارے انٹرویو کا مقصد یہی ہے، مقصد ہوتا ہے کہ جو ہمارے ریحان اسکول کی کمیونٹی ہے، جو باہر کے لوگوں کی ہے جیسے آپ کے ساتھ تھی، تو ہمیں جو ہے آپ لوگوں کو انفارمیشن دینا ہے ریحان اسکول کے بارے میں. سو جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کو اتنا خاص جو ہے ریحان اسکول کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے، سو میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ریحان اسکول میں ہم کرتے ہیں. اب ریحان اسکول میں جو سب سے جو بیسکس ہماری جو فرسٹ لیول ہوتا ہے، اب جیسے ہمارے فرسٹ آف آل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ریحان اسکول میں لیولز ہوتے ہیں. جیسے ٹریڈیشنل اسکول میں کلاسز ہوتی ہیں، کلاس 1 کلاس 2، اسی طرح ریحان اسکول میں لیولز ہوتے ہیں. اور ریحان اسکول میں ٹوٹل جسٹ 8 لیولز ہیں، 8 لیولز ہیں. اور پہلے جو
4 لیولز ہوتے ہیں وہ بالکل بیسکس لیول ہوتے ہیں. اور ان بیسکس لیول مطلب پہلا جو ہمارا فرسٹ لیول ہوتا ہے اس میں ہم نے بیسک کام کرنا ہوتا ہے. ہم نے گرافک ڈیزائننگ کا کام کرنا ہوتا ہے, کینوا پہ ڈیزائننگ کرنی ہوتی ہے, ویب سائٹس بنانی ہوتی ہیں. ڈفرینٹ بچوں نے خود ان کو ڈومین فری پرووائڈ کی جاتی ہے. ویب سائٹ بنانا سکھاتے ہیں, گرافک ڈیزائننگ کرنا سکھاتے ہیں, اور انٹرویوز کرتے ہیں. اسی طرح سے اے کے ساتھ جیسے ہماری کو پائلٹ ہوتا ہے, سی سیم ہوتی ہے, کال اینی ہوتی ہے, انگلش ٹولس کے ساتھ ہم کنورسیشن کرتے ہیں جس سے ہماری انگلش بھی امپروو ہوتی ہے, اور ان کے ساتھ جو ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے. سو ایک تو فائدہ یہ ہے کہ انٹرویو سے ہمارا کافی کمیونیکیشن اچھی ہو رہی ہوتی ہے, ہمیں کانفیڈینس آتا ہے کہ ہم اچھے سے بات کر سکیں. اور انگلش جو ہمارے یہی کے ساتھ انٹرویو ہوتا ہے اس سے ہماری انگلش امپروو ہو رہی ہوتی ہے, ساتھ نالج بھی آ رہی ہوتی ہے. اور جو سیکنڈ ہمارا لیول ہوتا ہے اس میں بھی سارے ٹاسک سیم ہوتے ہیں, بٹ اس میں ایکسٹرا جو چیز ایڈ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سیکنڈ لیول میں جب آپ کو دوسرا سال ہوگا ریحان اسکول میں, اس میں آپ نے ایٹ لیسٹ $100 ارن کرنے ہیں تھرو فری لانسنگ. اس میں آپ نے جیسے ٹولس ہیں, فائیور ہے, اپ ورک ہے, اس پہ ایٹ لیسٹ $100 منتھ آپ نے جو ہے ارن کرنا ہے. آلموسٹ 27,000 ملتا ہے. اسی طرح سے تھرڈ جو ہے ہمارا لیول ہے وہ بھی سیم ہے, بٹ اس میں ہم نے آلموسٹ $200 ارن کرنے ہیں. اسی طرح سے اب جو پہلے 4 لیول ہوں گے یہ سمپل ہوں گے. اس میں آلموسٹ جب پہلے 4 لیول ایک بچہ کمپلیٹ کر لے گا تو ریحان اسکول میں سر ریحان اللہ والا کا یہ گول ہے کہ جب بچے کو 4 سال ہو جائے ریحان اسکول میں اور پہلے اپنے 4 لیول کمپلیٹ کر لے تو اس نے اپنے ماں باپ کو عمرہ کرایا ہو, اپنے لیے ایک اچھی گاڑی لی ہو, اپنا گھر بنایا ہو. یہ گول ہے پہلے 4 سال. اور جب یہ سارا وہ اپنے لائف میں اچیو کر لے گا دین جو ہے اس کو اسٹارٹ اپ کرائیں گے. جو ہے کیونکہ ریحان اسکول جو ہے AI پلس بزنس کھا رہا ہے. ہمیں سر ریحان کا جو گول ہے وہ یہ ہے کہ ہر بچہ دنیا میں سے ایک پرابلم سالو کرے. اور ہمارے نیم کے ساتھ آپ نے دیکھا بھی ہوگا بچوں کے نیم کے ساتھ والا لگے ہوتے ہیں, جیسے میرے نیم کے ساتھ ہے اکانومی والا, کسی کے نیم کے ساتھ ہوگا واٹر والا, بجلی والا, ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اور اس والا پہ اس نے ورک کرنا ہوتا ہے اگلے 8 سال تک. اور اس کے ریلیٹڈ وہ لوگوں کے جو بڑے بڑے جیسے میرے جو والا ہے اس کے ریلیٹڈ میں بڑے بڑے اکانومسٹ کے ساتھ انٹرویو کروں گا, ان سے جو چیزیں سیکھنے کی کوشش کروں گا, ٹیڈکس دیکھوں گا اس ریلیٹڈ, اور زیادہ سے زیادہ نالج اکٹھی کرنے کی کوشش کروں گا. تو جب ہمارے جو جتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہماری بات چیت ہوگی, اکانومسٹ کے ساتھ جب ہم نالج آئے گی ہمارے ساتھ, جب ان کے ساتھ ہمارا تھوڑا انٹریکشن ہوگا تو اس سے ہمارے خود ایک ٹیم بنتے ہم جو ہے اس پرابلم کے اوپر ورک کرتے کرتے اس پرابلم کو جو مین ہمارا گول ہے وہ ایک نہ ایک پرابلم سالو کرنا ہے جس میں ہم نے کام کرنا ہے. صحیح, گریٹ, بہت اچھا. یقیناً یہ ہے کہ یہ ہم سب کا یہی خواب ہونا چاہیے اور ہم سب کی آپ کہہ لیں کہ یہی اپروچ ہونی چاہیے. میں نے یہی کہا آپ سے کہ ہمیں اس ملک کے نوجوان کو پریکٹیکلی یہ ہوپ دینی ہے. اور جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں, جس طرح اس فورم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو یقیناً یہ ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ وہ ہوپ دے رہے ہیں, نہ صرف یہ کہ اس کو ایک اس ہوپ کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل اس کو وہ ایجوکیشن کی اپرچونٹی بھی دے رہے ہیں, اور پھر وہ کام کا آپ کہہ لیں کہ ایک طریقہ بھی, سلیقہ بھی سمجھا رہے ہیں, اور ماڈرن سکل سے اس کو سکل اپ بھی کر رہے ہیں. تو یقیناً ہمارے پاس یہی وے فارورڈ ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو اور کوئی وے فارورڈ ہے ہی نہیں. بالکل ایسے ہی. بہت اچھا لگا سر آپ کے ساتھ شیئر کنورسیشن کر کے. سر میں آپ کو ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا. ہمارے اسکول میں ایک اسپیشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اس کا نام ہے اوسو جی. آپ نے شاید اس سے پہلے سنی ہو یا پھر نہ سنی ہو. اوسو جی ایک جاپان کی ایکٹیویٹی ہے جس میں جاپانیز جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہفتے میں ایک بار اپنے گھر کی کوئی بھی چیز صاف کرتے ہیں, کوئی بھی چیز ایک صفائی کرتے ہیں. تو بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جن میں تھوڑا ایگو ہوتی ہے, یا پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں کریں, ہم تو ایسے ہیں, یا مطلب تھوڑا سا اپنے شرم آتی ہے ان کو. تو اس شرم کو نکالنے کے لیے سر ریحان نے ایک اسپیشل ٹاسک رکھا ہے اوسو جی کا, کہ ہم نے اسکول آ کے سب سے پہلے اوسو جی کرنی ہوتی ہے, لائک یا پھر ہم نے اسکول میں جھاڑو مارنا ہوتا ہے, پودوں کو پانی دینا ہوتا ہے, ڈسٹنگ کرنی ہوتی ہے, جس سے مطلب جیسے سر ریحان نے یہ بھی گول ہے کہ ہم نے باہر کنٹریز میں وزٹ کرنا ہے, ڈفرینٹ ٹورس پہ جانا ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں. تو وہاں پہ بھی یا پھر گھر میں بھی ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہو کہ ہم نے اپنی چیز خود سنبھالنی ہے, یہ کام ہمارا ہے, یہ ہم نے کرنا ہے, کیونکہ بہت سے بچے ایسے نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ ہمارا اسپیشل ٹاسک ہے جو کہ کافی یونیک بھی ہے, ڈفرینٹ اسکولس میں نہیں ہوتا. ہمارے اسکولس میں اسمبلی بھی نہیں ہوتی ہے, ہمارے اسکول میں اسمبلی کی جگہ یوگا میڈیٹیشن ہوتی ہے بچوں کے مائنڈ کو فریش کرنے کے لیے, تاکہ وہ بچے اچھے سے کام کر سکیں پورے دن. یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, بالکل جو ہے ڈفرینٹ ہے پروسیس.
تو یقیناً یہ ہونا چاہیے، اور اس میں ہم سے اگر کوئی آپ کہہ لیں کہ سجیشن مانگی جاتی ہے تو اس میں اتنا ہے کہ ایٹ لیسٹ مسٹ ہونا چاہیے کہ ہم اس میں قرآن پاک کی ایٹ لیسٹ 100 وہ آیات جو ہماری ڈے ٹو ڈے لائف سے متعلق ہے ان کا ایڈیشن کر لیں کہ ان کو ہم، تاکہ بچوں کی جو ایک آپ کہہ لیں کہ اسپرچل ورلڈ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ بلڈ اپ ہو رہی ہو، کہیں یہ نہ ہو جائے کہ ہم اس کو لے کر کے ایک میکینیکل آپ کہہ لیں کہ سکسیسفل پرسن بنا دیں، لیکن اس کو اسپرچولیٹی سے بالکل محروم ایسا ہی کر دیں، تو یہ ہمیں اس میں دیکھنا ہے یقیناً۔ بالکل ایسا ہی سر، آپ نے بالکل اچھی بات کی کہ ہمیں جو ہے وہ تو تعلیم جو بالکل ضروری ہے، سب سے پہلے تو وہی ہے۔ تو ہمارے اسکول میں یہ بھی ہے کہ نماز کے ٹائم بہت پابندی ہوتی ہے کہ نماز ہم نے پڑھنی ہے، تو سارے کام چھوڑ کے پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں، اور اسی نماز کے بعد ادھر ہی بیٹھ کے جہاں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں بھی ہماری قرآن کلاس ہوتی ہے، اور اسی قرآن کلاس میں ہم قرآن کی مطلب زیادہ نہیں پڑھتے، یا پھر مطلب بہت ہوا تو 5 سے 10 آیت ایسے پڑھتے ہیں، ساتھ اس کے ترجمے کے۔ ہوں ایک بندہ جو ہے ہمارا پڑھ رہا ہوتا ہے، جو بچہ اچھے سے پڑھتا ہے، جس کو اچھا قرآن آتا ہے وہ پڑھتا ہے، تو جب ایک وہ ساری 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے ترجمے، پھر ہر ایک آیت کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھتا ہے، اور پھر جو ہے سب بچوں سے ہم ریویو بھی لیتے ہیں کہ آپ نے اس آیت میں کیا سیکھا ہے، اس آیت میں کیا بات کی گئی، ساری آیتوں کا خلاصہ بتاتے ہیں، پھر اس طرح سے ساری ہماری اس چیز کی بھی کلاس ہوتی ہے۔ گریٹ، یہ بہت اچھا ہے، اور یقیناً سو سر جی جی یقیناً یہی وہ چیز ہے کہ جس کا آپ کہہ لیں کہ ہم کامیابی کا راستہ یہی ہے، اسی کے اوپر ہمیں جانا ہے۔ بالکل ایسا ہی سر، بہت شکریہ۔ ابھی جو ہے ہمارا ٹائم بھی جو ہے انٹرویو کا کمپلیٹ ہو چکا ہے، بہت اچھا لگا آپ سے کنورسیشن کر کے، بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ سے، اور امید ہے آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا۔ اور اگر آپ کوئی ایڈوائس دینا چاہیں، کوئی میسیج دینا چاہیں ویورس کو، جتنے بھی لوگ دیکھنے والے ہیں ان سب کو، تو کیجیے۔ میں یہی کہوں گا کہ یہ اس وقت جس طرح سے چیزیں ریحان اللہ والا لے کے آ رہے ہیں، اور جس طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں، جس سمت اشارہ کر رہے ہیں، جو آپ کہہ لیں راستہ وہ دے رہے ہیں وہی منزل ہے، اور ہمیں اسی راستے پر چل کے ہی ہم وہ منزل پا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا جزائے خیر دیں، اور ہمیں اس کو سمجھ کے اس کو اس انداز سے آگے لے کے چلنے کی توفیق دیں کہ ہم جو ہماری قوم کا دنیا کے اندر، قوم سے مراد میں مسلمان قوم کی بات کر رہا ہوں، ایک تشخص جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں محروم اور مظلوم قوم کا، اس کو ایک حکمران قوم میں، اس کو ایک سکلفل قوم میں، اس کو ایک نالج اور وزڈم کا آپ کہہ لیں کہ پرائم جو لوگ ہوتے ہیں، پرائم نیشن ہوتی ہے، وہ بنا سکیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری کیپیسٹی رکھتے ہیں۔ شاید صرف یہ تھی کہ ہمیں اس کو ڈائریکشن دی جائے، تو وہ اللہ کی مہربانی سے ہمیں دے دی گئی ہے۔ تو بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھا لگا، اور آپ نے بہت آپ کہہ لیں کہ پوری کی پوری ڈیپتھ اور وزڈم کے ساتھ تمام چیزیں کی۔ آئی اپریشیٹ یو۔ اوکے، تھینک یو سو مچ سر، آپ نے اتنی اپریشیشن کی، اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اگین آپ نے اتنا ٹائم دیا، اپنا اپریشیس ٹائم، اور بہت ہی اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے، خود کو سیکھنے کو ملا۔ اور ویورس، یہ تھے میرے آج کے گیسٹ عبدالمجید سر، جن کے ساتھ کنورسیشن کرنے کے کافی اچھا لگا، امید ہے آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا۔ میں ملوں گا آپ کو ایک نیکسٹ انٹرویو میں ایک نیو اسپیشل گیسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور آخر میں ایز آلویز پاکستان زندہ زندہ باد، ٹیک کیئر۔